کرتا ہوں حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کہ یہ جو کتابیں اس بار 5 آئی ہیں 1447 ہجری میں، اگر علم و فضل کی دنیا کا کوئی مسافر ان کے صرف نام ہی سن لے، ان کا متن تو بہت دور ہے، جس نے امام سیوطی کو پڑھا ہو، ابن حجر اسقلانی کو جانتا ہو، رازی کو جانتا ہو، سخاوی کو جانتا ہو، تو وہ ان ناموں پہ ہی آپ کو سیلیوٹ ضرور پیش کرے گا۔ اخبار الاخیار میں صاحبزادہ صاحب، میں قبلہ کی نظر کر رہا ہوں، یہ شعر اور جو ہمارے عالم عربی کے شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، الہدیۃ الشعریہ الی حضرتکم، حضرت شیخ شمس الدین یحییٰ اودی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں شیخ محقق نے لکھا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلفاء میں تھے، لیکن صرف صوفی نہیں تھے، بہت بڑے علامہ بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں سألت العلم من احیاک حقا، میں نے علم سے پوچھا کیا علم تجھے حقیقت میں زندگی کس نے عطا کی ہے؟ سألت العلم من احیاک حقا فقال العلم شمس الدین یحییٰ۔ تو علم نے مجھے جواب دیا کہ مجھے پڑھنے پڑھانے والے تو بہت تھے، لیکن میرا احیاء کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب صرف عالم نہیں ہیں، علم پرور نہیں ہیں، بلکہ ہمارے علم کی روایت میں اس دور میں ہمارے خطے پر جس نے علم کا احیاء کر کے دکھایا ہے وہ ہستی ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر۔ علم لازم تو ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ہوتا ہے، ایسا علم کسی کسی کے پاس ہوتا ہے، اور میں اس علم کا یعنی شاہد ہوں۔ میں نے علم کو صرف پڑھا نہیں، صرف دیکھا نہیں، الحمدللہ علم کو چکھا ہے، اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے سے علم کا فیض ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا کریڈٹ یہ ہے کہ یہ کینیڈا اور لندن میں بیٹھ کے بھی وہی فیض ٹرانسفر کر رہے ہیں، یعنی وہ شخص جو ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا، مصاحبت کا شرف نہیں پا سکتا، تو کتاب کے ذریعے اسے معنوی مجالست اور مصاحبت کا موقع اور شرف بھی عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اس انعکاس کی ایک جھلک ہے۔ میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی خدمت میں یہ ان کے علمی فیضان کا تسلسل عرض کرنے لگا ہوں، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری ایک شخص یا فرد نہیں ہے، یہ ہماری 1400 سالہ علمی روایت کا زندہ مجسم نمونہ ہے۔ میں کسی غلو کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں، بلکہ جو کہنا چاہتا ہوں میں رک جاتا ہوں کہ ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، ہم کس ماحول میں ہیں میں حیران ہوں۔ اور آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ظرف کی وسعت کو سلام ہے، آپ نے جس دور جس عہد میں وقت اور زمانہ گزارا ہے اس کے لیے بہت بڑا ظرف چاہیے۔ ایسے شخص کا کھڑا ہو کے علم کی بات کرنا، عمل کی بات کرنا، اخلاص کی بات کرنا، اس کے لیے ظاہری اسباب نہیں، تائید ربانی چاہیے ہوتا۔ اور خدمت علم یاد رکھیے تائید اعزدی کے بغیر ہوتی نہیں۔ یہ الحمدللہ ان بزرگوں کا فیضان اور انعکاس ہے کہ اس سال میں نے حضرت شیخ محی الدین ابن العربی کا ایک رسالہ ملا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، منقبۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ترجمہ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور ہدیہ پیش کیا، اور یہ میں آپ کی وساطت سے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دائیں بائیں جب نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے کم از کم اب 2025 1447 میں ایسا کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، ان کے پاس بھی بیٹھے، لیکن اب ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو ہمیں فون کر کے شاباش اور مبارک دیا کرتا تھا کہ آپ نے نئی کتاب لکھی ہے اور شائع کی ہے، آپ کو مبارک ہو۔
اب ہمیں یہ کبھی بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو 2-4 تھے بزرگ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ علم، سایہ برکت اور سایہ فیض و روحانیت یہ عالم اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور یہ فیضان علمی اسی تحریک کی شکل میں آگے بڑھتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں